السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائرس۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 110 کے اندر کیا ہے۔ اور آج ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ اس قرآن پاک کی سورۃ 110 نمبر آیت کے اندر کس طریقے سے مسجد ضرار کو گرانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کی سپر پاور امریکہ کے اندر 2001 کے اندر ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا تھا، اس حادثے کا کس طریقے سے کمبینیشن اللہ رب العزت نے اس سورہ کے ساتھ، اس واقعے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس ساری معلومات کو اگر آپ مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہو سکے تو آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک مسجد جس کا نام مسجد ضرار تھا، اس کو گرانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والا ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اس نے مسجد ضرار کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اس مسجد میں یہ کرتے کیا تھے؟ بظاہر یہ مسلمانوں کے لیے مسجد بنائی گئی تھی، اس میں مسلمان نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ والے مسلمان نماز پڑھتے تھے جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بظاہر مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن اندر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دو۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 110 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کچھ اس طریقے سے کھینچا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک و شبہ کا سبب بنی رہے گی، جب تک ان کے دلوں کے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ سب کچھ جاننے والا اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 110 کے اندر کچھ ایسا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ نازل تو ہوئی مسجد ضرار کے بارے میں، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور مدینے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گرا دی۔ اس کا بڑا زبردست قسم کا کمبینیشن اللہ رب العزت نے جوڑا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ، جو 2001 کے اندر امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی عمارت تھی جو دہشت گردی کا نشانہ بنی۔ ہم آج اس کا مکمل جائزہ لیں گے۔ یہ واقعہ امریکہ کے اندر ہوا۔ اس ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جو عمارتیں تھیں وہ 110 منزلہ تھیں۔ قرآن پاک کی یہ جو سورت ہے جس کے اندر مسجد ضرار کو گرانے کا حکم ہے، وہ بھی 110 نمبر آیت ہے۔ آیت نمبر 110 اس عمارت کی، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جو منزلیں ہیں وہ بھی 110۔ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا واقعہ 9ویں مہینے میں، ستمبر کے مہینے میں پیش آیا۔ تو قرآن پاک کی یہ سورت سورۃ التوبہ جو سا ہے، اس کا ترتیب میں بھی نمبر 9 ہے۔ سورۃ التوبہ ترتیب میں نمبر 9، اور یہ جو مہینہ تھا جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ پیش آیا وہ بھی 9۔ اچھا، سورۃ التوبہ قرآن پاک کے 10ویں اور 11ویں پارے میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ 11ویں پارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ 11واں پارہ ہے اور یہ 11 تاریخ کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر اٹیک ہوا۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی اہم کام کیے ہیں دنیا کی تاریخ میں، وہ سارے 11 تاریخ کو کیے۔ اس کا آپ اتفاق کرتے ہوں گے۔ آپ اس ویڈیو سے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بظاہر سورۃ التوبہ کا تذکرہ کر کے اور مسجد ضرار کو گرانے کا حکم دیا، لیکن اس کے اندر بہت سارے کمبینیشن، بہت سارے لنکس اللہ تعالیٰ نے ایسے حیران کن جوڑے ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ویڈیو کسی سیاسی نظریے کو پھیلانے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ اصلاح کے لیے، غور و فکر کے لیے بنائی گئی ہے۔
تاکہ ہم قرآن پر غور و فکر کریں۔ کیا یہ آنے والی اقوام کے لیے بھی بہت بڑے بڑے پیغامات دیتی ہے؟ کیا یہ آج کی سپر پاور جو امریکہ، جو خود کو سب سے بڑی طاقت مانتی ہے، یہ اس کے لیے بھی میسج ہے، اور پوری دنیا کے ملکوں کے لیے اور ہر شخص کے لیے یہ پیغام ہے کہ سپر پاور امریکہ نہیں ہے، سپر پاور اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں دنیا کا ہر نظام ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائرز کو اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔